اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب نے قصہ آدم کے حوالے سے مختلف سوالات کیے ہیں، تو ان کے سوالات کے ساتھ جواب حاضر ہیں۔ سوال نمبر 1، یہ قصہ مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ اب یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ اس قصے کا اصل مقصد کیا ہے یا مختلف جگہوں پر بیان ہونے کا کیا مقصد ہے۔ تو بہرحال ہم دونوں پہلو ہی لے لیتے ہیں۔ یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اتھینٹک سٹوری ہونی چاہیے جو ریویلڈ ہو، جو لا ریب فیہ ہو، ورنہ روایات میں تو کچھ کا کچھ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ مختلف مذاہب کی روایات دیکھیں اس قصے کی تو آپ کو مختلف سٹوریاں اس میں ملتی ہیں، اور بہت سے انہوں نے اضافے کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسلامی روایات میں بھی، اسلامی تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کی روایات میں بھی بہت سے عجیب و غریب قسم کی روایات بھی بیچ میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم قرآن کی تشریح پڑھتے ہیں یا تفصیل پڑھتے ہیں تو اس میں تفسیروں میں عجیب و غریب قصے بیان ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ کے پاس ایک اتھینٹک ڈاکومنٹ ہو، اتھینٹک نالج ہو، جو لا ریب فیہ ہو۔ اب اس سے جو چیزیں زیادہ روایات میں بیان ہوئی ہیں، اگر تو وہ اس قصے کے اصل کرکس کے مخالف نہیں ہیں اور تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر روایات میں اس قصے کے حوالے سے جو روایات اس کے مخالف بنتی ہیں، اس قصے کے کرکس آف میٹر کے، تو ان روایات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز کہ یہ مختلف جگہوں پر کیوں بیان ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تصریف آیات کی ٹیکنالوجی۔ تو قرآن نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک ریویلڈ بک ہے، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ ایک سٹوری کے مختلف ٹکڑے کر دے اور مختلف جگہوں پہ پھر وہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بیان کرے۔ یہ ہیومن سائیکالوجی نہیں ہے، اور نہ ہی ہیومن وے آف رائٹنگ ہے۔ انسان تو کہتا ہے کہ ایک سٹوری بیان کی ہے تو اس کو پہلے سارا کولیکٹیولی کمپریہنسو طریقے سے اس کو ختم کر کے پھر دوسری بات شروع کی جائے، لیکن قرآن کا جو ہے یہ جو سٹائل ہے وہ بالکل مختلف ہے کہ وہ تصریف آیات، کیونکہ تصریف آیات کے لیے ایکسٹرا آرڈنری میموری چاہیے آپ کو، تو اتنی میموری کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہر آیت کے ساتھ جو ہے 10-15 اور ڈائریکشنز یا 10-15 اور لنکس کھول دے اور پھر ان لنکس کو یاد بھی رکھے اور ان لنکس کا جا کے آگے تذکرہ کرے۔ تو اگر آپ ان لنکس کو پلاٹ کرنا شروع کریں تو 2-3 پلاٹنگز کے بعد جو ہے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو کمپریہینڈ کرنا۔ تو اس لیے یہ تصریف آیات کی ٹیکنالوجی جو ہے، اور اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے یہ آیات پھیر پھیر کے بیان کی ہیں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو سمجھنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، لہذا ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہوتی ہیں ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔
تو یہ اس لیے مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے، اور اگر وہ ساری جگہوں پہ جہاں پہ یہ بیان ہوا ہے ان کو آپ اکٹھا کریں تو اس قصے کے تمام پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک کمپریہنسو قصہ وہ بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جگہ زمین کا ہی کوئی مقام تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ آسمانوں پر جگہ تھی۔ تو اس طرح کا تصور یہ غامدی صاحب جیسے جو جدت پسند علماء ہیں یہ اس قسم کے تصورات دیتے ہیں اور قرآن کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے کہ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی یہ جگہ زمین پہ ہی تھی۔ اگر زمین پہ ہوتی تو پھر قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں یہ نہ کہا گیا ہوتا قَالَ لَابِثُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں جائے قرار، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور سامان زیست ایک خاص مدت تک کے لیے۔ تو اگر یہ جگہ زمین پر ہی تھی تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ زمین میں تمہارے لیے ہے جائے قرار اور اسی میں تمہارے لیے ایک خاص مدت تک سامان زیست ہے۔ اور آگے فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، فرمایا اسی میں جینا ہے تم کو اور اسی میں مرنا ہے تمہیں، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے تم کو نکالا جائے گا۔ تو یہ بات اتر جاؤ یہاں سے، یہ بات بتا رہی ہے، اور پھر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھکانہ ہے۔ یہ چیز صاف صاف ظاہر کر رہی ہے یہ الفاظ کہ وہ جگہ زمین نہیں تھی اور وہاں سے پھر زمین پر لایا گیا ہے انہیں، یعنی وہاں سے آدم اور حوا جو ہے زمین پر اترے ہیں، پلانٹ ارتھ پر اترے ہیں، جو کہ ان کے لیے تیار تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جی انسانوں کو زمین پر بھیجنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جبکہ اللہ کی تو لاتعداد مخلوقات عبادت کر رہی ہیں نان سٹاپ، تو پھر اللہ کا کیا مقصد تھا؟ یعنی اس میں یہ بھی چھپا ہوا کویشچن ہے کہ جی انسان کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جبکہ دوسری مخلوقات تھیں اور وہ نان سٹاپ عبادت کر رہی ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بے شک نان سٹاپ عبادت کرتے ہیں، کیونکہ نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ان کو بھوک لگتی ہے اور ان میں خواہشات نہیں ہیں، تو اس لیے وہ نان سٹاپ عبادت کرتے ہیں۔ باقی جو جنات ہیں ان میں بھی جو ہے ایک کچھ سرکش ہوتے ہیں اور کچھ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور ان کی عبادت جو ہے اس طرح نہیں ہوتی مسلسل جس طرح فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اب انسان کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو وہ یہی مقصد تھا کہ جی ایک فری ول والی مخلوق ہو، جس کی فری ول ہو اور جس کے اندر جو ہے ارتقاء کا اصول بھی ہو، یعنی وہ چاہے تو ذلت کی گہرائیوں میں بھی جا سکے اور چاہے تو وہ فرشتوں سے آگے بھی جا سکے، یعنی جس میں مختلف سٹیجز جو ہے ان کی کیپیبلٹی رکھی گئی ہو۔ یہ فرشتوں میں یہ چیز نہیں تھی، فرشتہ جو ہے وہ فرشتوں سے ڈاؤن نہیں آ سکتا، اسی طرح جن جو ہے وہ جن سے ڈاؤن نہیں ہو سکتا، لیکن انسان جو ہے وہ اسفل السافلین تک جا سکتا ہے، اور اگر وہ ڈیولپ ہو تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور مسجود ملائک ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ فری ول،
اب انسان میں جو عقل دی گئی ہے وہ ایک یونیک چیز تھی جس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ نارزد عشق کے خونی جگر پیدا شد. عشق نعرہ زن ہے کہ خون جگر رکھنے والا پیدا ہو گیا ہے. حسن لرزید کے صاحب نظر پیدا شد. اور حسن لرزہ بر اندام ہے کہ اب اس کو دیکھنے والا، اس کو تاڑنے والا صاحب نظر جو ہے پیدا ہو گیا ہے. فطرت آشفت کے از خاک جہان مجبور. اور فطرت حیران ہے کہ ایک مجبور مشت خاک سے خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد. اپنے آپ کو بنانے والا، اپنے آپ کو مٹانے والا اور اپنے آپ کی نگرانی کرنے والا پیدا ہو گیا. تو یہ جو تخلیق انسانی تھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اسی لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ ذکر کیا اسپیسیفکلی کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا. تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتایا گیا. اور دوسرا یہ کہ جی اللہ تعالیٰ چونکہ مختلف مخلوقات کا خالق ہے، تو انسان جو ہے یٹ ایک اندر مخلوق تھی جس کو کہ اللہ نے بنایا. تو ضرورت تو کسی بھی مخلوق کی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سیلف ایکچولائزیشن ہے. اور یہاں پہ وہ حدیث آتی ہے، حدیث قدسی، کہ میں اپنے آپ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو تخلیق کیا. تو بیسیکلی اب مثلاً ایک شخص بہت اچھا رائٹر ہے، لیکن اس نے کتاب کوئی بھی نہیں لکھی، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھا رائٹر ہے. کتاب لکھے گا تو دوسرے لوگ اس کو کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں گے نا. تو اگر اللہ اپنے آپ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور چھپا ہوا رہتا اور وہ کچھ بھی تخلیق نہ کرتا، تو پھر کوئی بھی اس کے ٹیلنٹ کو نہیں پہچان سکتا تھا. تو جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے مخلوقات کو تخلیق کیا. تو پھر تخلیقات میں پھر مختلف ڈائمینشنز تھیں، تو اس میں بھی پھر نئی نئی مخلوقات تخلیق ہوئیں جن کے اندر مختلف کیپیبلٹیز تھیں، اور انسان کی کیپیبلٹیز ان پہلی مخلوقات میں سے اکثریت سے زیادہ تھیں. سوال نمبر 4. کچھ اہل تشیع علماء کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا مگر کچھ ایسی ہستیاں تھیں جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، اور شیعہ علماء کے نزدیک وہ ہستیاں حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور اہل تشیع کے 12 امام تھے. لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس کا قرآن میں ذکر ہوتا. یہ سوال ہے ان کا، اور خیر وہ جواب بھی انہوں نے آدھا خود ہی دے دیا ہے کہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو قرآن میں ذکر ہوتا. تو اہل تشیع حضرات جو ہے وہ جس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے، جس میں کہ ارشاد ہوتا ہے قال یا ابلیس ما منعک، فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے، ان تسجد لما خلقت بیدی، سجدہ کرنے سے اس کو جسے پیدا کیا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے، استکبرتا، کیا تو گھمنڈ کر رہا ہے،
ام کنت من العالین، یا تو کوئی برتر ہستی ہے۔ یہ یعنی اس لفظ کی وجہ سے اہل تشیع حضرات جو ہے وہ بات کرتے ہیں جو سوال میں پوچھی گئی ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو روایات ہیں ان کی روایات میں ایسا ہی ذکر ہوا ہے کہ جی جو ہستیاں جو تھیں وہ یعنی کچھ ہستیاں جو تھیں ان کو سجدے کا حکم نہیں ہوا تھا، اور وہ جو ہے اعلیٰ مرتبہ ہستیاں تھیں۔ تو یہ یعنی لیکن قرآن نے اس طرح تفصیل نہیں بتائی ہے۔ اب اگر اس لفظ کو دیکھا جائے تو اس لفظ کا جو مطلب ہے یعنی وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 میں کلیئر کیا گیا ہے کہ یعنی اس کا مطلب جو ہے اعلیٰ مرتبہ نہیں ہے بلکہ سرکش ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 میں، اِلیٰ فرعون وملئہ فاستکبروا، ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ہارون کو، یعنی اس سے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، سو تکبر کیا انہوں نے، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے ہی سرکشی کرنے والی قوم۔ تو عالین جو ہے قرآن نے اس کو سرکشی کے معنوں میں استعمال کیا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 میں، لیکن جو سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے یہاں دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی کیا تو نے تکبر کیا اور تو کوئی اعلیٰ مرتبہ ہستی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا تو نے تکبر کیا یا تو سرکشی میں یا سرکش لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، تو کوئی سرکشوں میں سے ہے۔ تو یہ دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی اس کے مطابق یعنی روایات کے مطابق وہ اس چیز کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب جو دوسری آیات ہیں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ تمام ملائکہ نے، یعنی اگر ان آیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ سب نے سجدہ کیا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یعنی جتنی بھی مخلوقات تھیں ان سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ تو اگر ابلیس کے علاوہ بھی کوئی تھے تو پھر یہ آیت ایسا ہونی چاہیے تھی کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس وعالین، کہ سوائے ابلیس کے اور عالین کے باقی سب نے سجدہ کیا تھا۔ لیکن یہ کلہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ایک ہی ہستی تھی جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ تھا یا ایک مخلوق تھی جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ تھی ابلیس، یعنی سوائے ابلیس کے باقی سب نے سجدہ کیا تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ عالین کا مطلب وہی لیا جائے گا، ام کنت من العالین، یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا، تو نے تکبر کیا ہے یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا ہے۔ تو اب آگے اس نے کلیئر کر دیا ہے اس آیت کو، یعنی اپنے میننگ کو شیطان نے کلیئر کر دیا کہ